الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال سبحانہ وتعالی فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، اس سے پہلے اسلام اور ایمان پر ہم بول چکے ہیں کہ معانی کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ جو ہم آیت پڑھتے رہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے، اس کے معنی کی طرف آپ توجہ کریں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ بہت سارے دوست ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام، اس کا مقصد یہ بھی پھر ہو سکتا ہے کہ اور مذاہب ہیں وہ بھی اللہ پاک کو پسند ہیں لیکن یہ زیادہ پسند ہے۔ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ دین اسلام آنے کے بعد تمام مذاہب منسوخ ہو چکے ہیں، وہ کینسل ہو چکے ہیں، اس کے اوپر عمل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے پیچھے پڑے گا تو اس سے اس دوسری دین کو قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ صرف دین اسلام ہی دین ہے، باقی اس وقت کوئی دین نہیں۔ اب اسلام ہی دین ہے۔ اسلام کیا بات ہے، اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی۔ ایک انسان کہتا ہے کہ یار کاریں بہت زیادہ ہیں، بڑی اچھی قسم کی کاریں جو ہیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، میری نزدیک تو ٹویوٹا 2D جو ہے نا وہی کار ہے۔ ایک انسان اپنی خواہش کا اظہار کرے کہ 2D جو ہے نا میں تو بس اسی کو کار سمجھتا ہوں، وہی زبردست چیز ہے۔ اب اس کے ذہن میں اس کی خوبیاں ہوں گی جو اور کاروں میں نہیں ہوں گی۔ تو اللہ پاک جب فرماتے ہیں کہ دین اسلام ہی ہے، اب اس اسلام کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے جو باقی دینوں میں نہ ہوں۔ تو اس پہ ہم بحث کرتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر کیا خوبیاں ہیں۔ ایک تو بحیثیت مذہب ہمارا دین ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، ماں باپ کی طرف سے ہم کو دین جو ہے نا اسلام مل گیا، بچپن میں کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمیں پتہ نہیں کہ عیسائیت کیا ہے، ہندو مت کیا ہے، یہودیت کیا ہے، سکھ مت کیا ہے، بدھ مت کیا ہے، مت کتنے مذاہب ہیں، تو ہمیں ان کا علم ہی نہیں، کیونکہ یہ ہمارے باپ دادا کا دین تھا تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا دین ہے، لیکن نہیں، اس کے اندر جو ہے تقابل ہونا چاہیے اور ان خوبیوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ خوبیاں کیا ہو سکتی ہیں۔ تو تقابلی انداز سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ اسلام کے اندر یہ خوبیاں ہیں، باقی دینوں میں یہ خوبیاں نہیں ہیں، اس انداز سے پہلے ہم صرف اس پر یہ ڈسکشن کریں گے کہ اسلام کے اندر کیا خوبی ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک وہ چیز ہے جو انسان کی عطا کردہ ہے، ایک وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خالص عطا کردہ چیز، اس میں انسان کو کوئی دخل نہیں، اور جو چیز انسان عطا کرتا ہے تو وہ اس کی نقل بھی بن سکتی ہے، اس کی کاپیاں بن سکتی ہے، اس سے بہتر چیز بھی بن سکتی ہے۔ رائٹ برادران نے ایک جہاز بنایا، وہ جہاز کیا تھا؟ لکڑیوں کے چند جو ہے ایسے وہ لمبے لکڑیاں آپس میں جوڑ کر اس کے درمیان میں جنریٹر لگایا، اس کو اڑا کے دکھایا، کتنا چلا ہوگا، 1-2 میل چڑھا، وہ چلا اوپر آسمان میں، اور اس کے بعد جو ان کا نام پیدا ہو جی رائٹ برادران نے جہاز بنایا۔ یہ جہاز کے موجد ہیں، ایجاد کرنے والے ہیں۔ اب کتنے زبردست جہاز آئے، F-16 بنانے والے کا کوئی نام ہی نہیں لیتا کہ یہ کس نے بنایا، رائٹ برادران کا نام ہے کیونکہ وہ بانی تھے۔ تو انسان جو چیز بناتا ہے اس سے پھر آگے بہتر چیز بن سکتی ہے، انسان جو چیز بنائے وہ غلط ہو سکتی ہے، اس سے آگے اچھی چیز بن سکتی ہے۔ انسان جو چیز بنائے وہ کم صحیح ہو سکتی ہے، اگلی چیز زیادہ صحیح ہو سکتی ہے۔ انسان جو چیز بنائے وہ کم طاقتور ہو سکتی ہے، آگے زیادہ طاقتور بن سکتی ہے۔ رائٹ برادران کے جہاز میں 2-3 بندے بیٹھے ہیں، آج کل ایسے جہاز نکلے کہ وہ 3 منزلہ ہیں، اس میں 700 افراد سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیٹھیں گے تو ایک بازار لگے گا، عقل نہیں مانتی کہ یہ اڑے گا کیسے۔ ایک انسان کے ساتھ جو ہے منوٹن سامان ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس میں تجارتی سامان ہے، اس میں میتیں رکھی ہیں، عقل سے باہر ایک چیز ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام جو ہے اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے، اللہ پاک کا عطا کردہ نظام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے نظام ہیں اس وقت دنیا میں، وہ یا تو انسانی نظام ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نظام ہیں
جس کے اندر انسان نے ترمیم و تحریف اور تبدیلی کر کے اس کی اصل شکل بگاڑ دی، اس کی اصلیت ختم ہو گئی، اس نے اپنی حقیقت کھو دی۔ لہذا اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی کا طریقہ، نظام حیات، کوڈ آف لائف ہے، اور اس کی جو ہے نا اس کے اندر ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ پاک نے جو یہ چیز بنائی ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ذرا فلسفے کی طرف ہم جاتے ہیں کہ انسان جو ہے نا کوئی چیز کس طرح بناتا ہے یا محسوس کرتا ہے یا اس کا ذہن آگے چلتا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے احساس دیا ہے، احساسات سمجھتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے کش کی آواز آئی، اپنے پیچھے فوراً وہ دیکھ لیے، درخت کی آواز آئی فوراً دیکھ لیے، کوئی پیالہ گر گیا ٹوٹ گیا، یہ احساس ہے۔ یہ 5 حصے اللہ پاک نے انسان کو ظاہری طور پر دیے۔ ایک حص کا نام جو ہے قوت باصرہ، دیکھنے والی قوت، اور ان کو حواس کہتے ہیں، حواس خمسہ، یہ حس کی جمع ہے۔ حواس خمسہ 5 جو ہے وہ چھونے کی قوتیں، حس کی قوتیں، جسے انسان ادراک کر سکے، کسی اور چیز کو معلوم کر سکے۔ ایک آنکھ ہے، اس آنکھ سے آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ نزدیک کا پتہ چلتا ہے، دور کا پتہ چلتا ہے، دن کا پتہ چلتا ہے، رات کا پتہ چلتا ہے، رنگوں کا پتہ چلتا ہے، یہ انسان چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، یہ انسان خوشی کی حالت میں یہ غصے کی حالت میں ہے، یہاں پر جو ہے نا یہ جنگل ہے، یہاں پر درندے ہیں، یہ میں بازار میں ہوں، یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس قوت باصرہ کے ذریعے انسان بہت چیزیں جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک ہے قوت سامعہ، سننے کی قوت۔ سننے کی قوت کانوں سے اللہ پاک نے کانوں میں رکھی، اس سے انسان بہت ساری چیزیں محسوس کر سکتا ہے، اچھی آواز، بری آواز، کوئی آپ کو گالی دیتے، بری آواز ہے، آپ اس کی وجہ سے لڑ پڑتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ پیار کی نیک بات کریں، آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک حس ہے، اور حس جو ہے احساس کو کہتے ہیں، ذریعہ معلومات ہے۔ تیسری نمبر پہ جو ہے قوت شامہ، شامہ کے معنی سونگنے کی قوت، اللہ پاک نے ناک میں رکھی ہے۔ سونگنے کی قوت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ خوشبو ہے، بدبو ہے، ٹھیک ہے نا، اچھی ہوا ہے، یہ چیزیں آپ اس کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں۔ جگہ سے آپ بھاگتے بھائی بدبو ہو گئی، یہاں سے ہوا آپ کو اچھی لگی، وہی خوشبو آپ نے کہاں سے لی؟ قوت شامہ، اس سے بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ایک ہے قوت ذائقہ، قوت ذائقہ ہم سب جانتے ہیں، چکھنے کی قوت جو زبان کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے، بھئی اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں کم ہے، اس میں چینی ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ تلخ ہے، یہ مختلف چیزیں اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ کتنی قوت ہو گئی؟ 4۔ ایک ہے قوت لامسہ، چھونے کی قوت، آپ کسی چیز کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اس قوت کو اللہ پاک نے تمام بدن کے اندر پھیلا دی ہے، وہ تو ایک خاص چیز کے ساتھ منسلک ہیں۔ چھونے کی قوت یہ ہے کہ آپ ہاتھ کسی چیز کے اوپر پھیرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے، یہ نرم ہے۔ پتھر کے اوپر رکھ دیں، بھئی یہ تو بڑی سخت چیز ہے۔ یہ تکیے کے اوپر زور دیں، یہ نرم چیز ہے، یہ گرم چیز ہے، یہ ٹھنڈی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت ساری معلومات اس کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں علوم حاصل ہوتے ہیں، اس سے معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن ہم زندگی میں ایسا بھی کرتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ قوتیں کام چھوڑ دیتی ہیں، کبھی کبھی کام ہی نہیں کرتی۔ یار یہ میرے کان کو کیا ہو گیا، مجھے سنائی نہیں دے رہا، یار آج میرے منہ کا ذائقہ عجیب سا ہے، ہاں میں کھاتا ہوں تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا، اچھا یار مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کیا بات ہے؟ تو کبھی کبھی یہ قوتیں کام چھوڑ دیتی ہیں، ہوتا ہے نا اس طرح اپنی زندگی میں۔ کبھی کبھی جو ہے یہ قوتیں اپنا کام نہ صرف چھوڑ دیتی ہیں بلکہ اس کے الٹ اور متضاد جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ چیز ہمارے نتیجے میں آتی ہے۔ بخار کے دوران منہ میں ہم میٹھی چائے پیتے ہیں، یہ کڑوی ہے، وہ کہتے ہیں کڑوی نہیں ہے، تمہیں بخار ہے، 10 آدمی پی لیں گے صحیح چائے، آپ پئیں گے کڑوی لگی۔ زکام کے دوران آپ کی ناک کام نہیں کرتی تو وہ آپ کہتے کہ یار یہ کیا عجیب بدبو ہے، بدبو سب کہیں گے بھی بدبو نہیں، آپ کو زکام ہے، آپ کے جو نا اپنا مزاج بگڑا ہوا ہے۔ آنکھ جو ہے وہ دکھ جائے، آپ کو جو ہے نا کچھ اور طرح نظر آئے۔ ورزشوں والے، جوڑو پراٹھے والے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر 8 جو ہے ویک پوائنٹس ہیں، ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اگر لگ جائے تو انسان کے مرنے کا خطرہ ہے۔ اس میں یہاں کمپٹی کے پاس ایک جگہ اگر اس پر لگ جائے تو انسان کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، تو دیکھے گا یہ سب مجھے الٹا نظر آئے گا۔ تو اب دیکھو وہی آنکھ ہے جس سے ایک صحیح نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی وقت وہ الٹا نتیجہ دے رہا ہے۔ اچھا یہ تو آپ نے بہت دیکھا ہوگا، کسی ٹھنڈی چیز پر آپ نے ہاتھ رکھی، سردی میں ٹھنڈی چیز آپ کو لگی ہاتھ میں، لوہا لگا، فوراً آپ نے کھینچا کہ یار یہ تو گرم ہے، حالانکہ وہ گرم نہیں ہوتی، پھر پتہ کر لیں یار گرم نہیں ہے ٹھنڈی ہے۔ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، اچانک پیچھے یار یہ تو ٹھنڈی ہے، وہ گرم ہوتی۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ حواس خمسہ، اس کے نتائج کبھی کبھی الٹ بھی ہو سکتے ہیں۔
اب جب انسان ان 5 چیزوں سے علم حاصل کرتا ہے، ایسی 5 چیزیں جو کبھی صحیح رزلٹ دیتی ہیں، کبھی جو ہے وہ رزلٹ لیس ہو جاتی ہیں، وہ کوئی بغیر نتیجہ کوئی نہیں دیتی، کبھی جو ہے نا وہ الٹا نتیجہ دیتی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب نتیجہ الٹا ملے گا یا بغیر نتیجہ کے اس کے اثرات مرتب ہوں گے تو کیا ہوگا کہ علم بھی جو ہے اس طریقے سے ناقص ملے گا۔ سمجھ میں بات آئی؟ علم بھی اس طریقے سے، اگر ٹھنڈے کے پاس اوپر آپ ہاتھ رکھے آپ کو فوراً کہ مجھے جلن ہو گئی تو آپ نے الٹا نتیجہ اخذ کر لیا، آپ کے علم نے الٹا نتیجہ جو 100% غلط ہے۔ تو انسان کے جو 5 ذرائع علم کے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے الٹی نتیجے بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ 5 ذرائع جو ہیں یہ پھر ذہن میں جاتے ہیں، اور ذہن جو ہے اس کے اوپر سوچتا ہے، عقل اس کے اوپر سوچتی ہے، اور سوچنے کے بعد جو ہے وہ پھر کوئی بعض نتائج کو سامنے رکھ کر اس سے اور نتائج اخذ کرتے ہیں، اس کو وجدان کہتے ہیں، عقل اور وجدان۔ تو یہ عقل اور وجدان ایسی چیز ہے کہ آپ کو جو تجربات زندگی میں حاصل ہو چکے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں ان کو آپ جو ہے نا ایک ترتیب دیتے ہیں، اور پھر اس ترتیب کے بعد آپ ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ وہ نتیجہ جو ہے کبھی حقیقت کے موافق ہوتا ہے، کبھی حقیقت کے خلاف ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان لوگ وہ ایک بہت بڑا اچھا کارنامہ جو ہے انجام دے دیتے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا نام آ جاتا ہے، جی یہ اس نے اتنا بڑا کام کیا۔ 2 سال کے بعد کہتے ہیں یار لعنت ہو تیرے اس تجربے پر، کیا الٹا جو ہے نا تو نے یہ اپنا حساب کتاب لگایا تھا، ابھی نیا رزلٹ تو یہ نکل آیا۔ سائنسدانوں نے یہ سوچ، مجھے یاد ہے یہ پینسلین دوائی نکلی، پینسلین تو اینٹی بایوٹک دوائی تھی، اور اس سے پہلے اس قسم کی کوئی دوائی نہیں تھی۔ جب جس سائنسدان نے یہ ایجاد کی تو پوری دنیا میں شور مچ گیا، ایسی دوائی ایجاد ہو گئی کہ وہ آپ لگائیں تو آپ کا بخار بھی ٹھیک ہوگا، زکام بھی ٹھیک ہوگا، کھانسی بھی ٹھیک ہوگی، اینٹی بایوٹک دوائی ہے۔ چند سال کے بعد اب اس کے اوپر پابندی، ڈاکٹر کہتے مت لگایا کر۔ ہاں، جب کوئی راستہ نہ ہو تو پھر یہ وہ بھی پھر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے جسم کے ساتھ جو ہے نا وہ میچ کھاتی دوائی کی نہیں، تو اگر جسم سوج گیا یا کچھ ریئیکشن ہو گیا پھر نہیں لگاتے۔ اب وہی چیز ہے جس کے بارے میں شور مچ گیا تھا، اب کہتے جی وہ دوائی غلط۔ میرا مقصد یہ ہے جو علم انسانی ہے اس کے نتائج الٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے نتائج غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے نتائج عارضی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں 1917 میں روس میں انقلاب آیا، یہ سوشلزم کا نظام وہاں سے آیا۔ تو سوشلزم کا نظام جب آیا تو یہ ہزاروں لاکھوں سائنسدان مل بیٹھے ہیں، ڈاکٹر مل بیٹھے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر مل بیٹھے ہیں، پروفیسر اور بڑے بڑے ذہین لوگ، انہوں نے اس نظام کو بنایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ مال جو ہے اس پر ہر انسان کا حق ہونا چاہیے، جس طرح اس کا حق ہے تو اس کا بھی حق ہونا چاہیے، جس طرح اس کا حق ہے اس کا بھی ہونا چاہیے۔ ان کو ایک غلطی لگی، وہ غلطی آپ اسی مجلس میں تسلیم کر لیں گے۔ ایک انسان ہے، اس نے پہلی جماعت سے لے کر 16ویں تک تعلیم حاصل کی، آگے جا کے اس نے ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے باہر گیا، باہر ملک میں لاکھوں روپے خرچ کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آیا، دن رات وہ پڑھتا رہا۔ ایک یہ انسان ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو بچپن سے اپنے گھر میں کھیلتا رہا، پھر کوچو میں کھیلتا رہا، گلی ڈنڈے کھیلتا رہا، پھر جو ہے چوریاں کرتا رہا، پھر وہ، اور اب یہ پہنچے کہ وہ بالکل جاہل ہے۔ اب ایک وہ انسان ہے کہ یہ انسان ہے، کیا یہ دونوں انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، نہیں ہو سکتے نا۔ قرآن کی زبانی میں ہے قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھ لیجئے کہ اندھا اور دیکھتا برابر ہو سکتا ہے؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتا ہے؟ ام هل يستوي الاحياء والاموات، کیا جو ہے زندہ لوگ اور مرے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اگر سوشلزم نظام کے تحت کہیں کہ جی یہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے، دونوں کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے، یہ بھی کھانا کھاتا ہے یہ بھی کھاتا ہے، یہ بھی کپڑا وہ بھی کپڑا، لہذا دونوں کے جو ہے نا مہینے کے 10,000 روپے لگا دو، تو یہ انصاف ہے کہ ظلم ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اس نے محنت کی ہے، اس نے باہر ملک کے سفر کیے، دن رات وہ پڑھتا رہا، اس نے ایک درجہ حاصل کیا، اس کے 10,000 جو ہے نا اس کے لیے ناکافی ہے۔ اس کو اس کی کوشش کا صلہ ملنا چاہیے، اس کو زیادہ دینا چاہیے، اس کو کم دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس میں سارے انسان برابر ہیں۔ وہ کیا کیا کہ روٹی کپڑا مکان، یہ جو بھٹو صاحب کا ماٹو تھا یہ سوشلزم نظام کا تھا، روٹی کپڑا مکان، بس یہ انسان کو ملے گا۔ ہر انسان جو ہے وہ جائے گا، اور پورے ملک میں جتنی بھی ہوٹل ہیں وہ عوامی ہوٹل ہیں، اس کو وہاں کھانے کی صرف اجازت ہے، وقت کا جو کھانا پکا ہوگا اس کو ملے گا، کھائے گا۔ گھر میں لانا اور جو نا اپنے لیے ڈھیر بنانا اس کی اجازت نہیں ہے، اپنے اناج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، بس وہ باہر ہوٹل میں کھائے گا۔ وہ کیا ہوٹل تھے، وہ چینی لوگ آئے تھے، ان کا انتہائی بدبو آتی تھی، وہ ہوٹل نہیں تھی، بس جیسے ہمارے ہاں وہ کیا کہتے ہیں یہ پیر حضرات کے پاس جو ہوتے ہیں نا وہ لنگر خانے ہوتے تھے، وہاں پہ لوگ جا کے کھاتے تھے، وہ کھانوں سے بو آتی تھی،
बेचारे जो है एक ही किस्म का सबको कपड़ा मिल रहा है, जरा से तो साइकिल मिल गई बस उसके ऊपर चलते, बाकी सारा खजाना उसके ऊपर हुकूमत का कब्जा होता है। और ये मशहूर था कि आवाम जो है ये बेवकूफ है सब कुछ। अब ये एक खिलाफ फितरत चीज है। तो दीन इस्लाम जो है वो फितरत के मुताबिक, फितरत किसे कहते हैं? फितरत जो है वो लफ्जी तौर पर पैदाइश को कहते हैं, इब्तिदा को कहते हैं। तो अगर हम इसका ये माना करें कि भाई ये इंसान की पैदाइश के मुताबिक है या इंसान की इब्तिदाई हालत, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। फितरत कहते हैं अक्ल सलीम को, जो तमाम इंसानों के दरमियान अक्ल जो है अक्ल की बात होती है और जिसमें दूसरे का नुकसान किए बगैर तमाम इंसानियत की यकसा फलाह व बहबूद होती है, उसको अक्ल सलीम कहते हैं, उसको फितरत सलीमा कहते हैं। तो अल्लाह पाक ने इस्लाम को फितरत सलीमा के तहत बनाया। अब इससे आपको एक मिसाल दूं तो आपको समझ आ जाएगी। एक पादरी ने इस्लाम के ऊपर 36 एतराज़ात किए, फ्रांस का एक था, और उसने पूरी दुनिया को चैलेंज किया कि इस्लाम के ऊपर मेरे 36 एतराज़ात हैं और ये एतराज़ात दुश्मनी की वजह से नहीं है कि मैं पादरी हूँ, मैं ईसाई हूँ तो मैं ये एतराज़ात कर रहा हूँ, बल्कि इस्लाम के ऊपर मेरे शुकूक व शुबहात हैं। जो इंसान इन शुकूक व शुबहात का जवाब देगा, मुझे मुतमईन करेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। पूरी दुनिया से बड़े बड़े उलमा इकराम ने उसके जवाबात दी, सारे अच्छे जवाबात थे, ठीक जवाबात थे, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुआ। जिस शख्सियत के जवाब से वो मुतमईन हुए वो थे हजरत अल्लामा शम्सुल हक अफगानी रहमतुल्लाह अलैह। ये तुरंगज़ई हमारे चारसदा में गाँव है, इसमें वो पैदा हुए, वहीं पर फौत हो गए। हमें उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और जो है उनकी जनाजे में भी शिरकत हुई है। तो दारुल देवबंद में उन्होंने पढ़ा, फिर दारुल देवबंद इंडिया में वो उस्ताद रहे। फिर यहाँ पर जब पाकिस्तान बनने से पहले बावलपुर एक स्टेट था, इस्लामिक स्टेट, एक छोटी सी नवाबी थी, उसका वजीर मजहबी उमूर था। तो बहुत बड़ा आलिम, उलूमुल कुरान के नाम से उन्होंने किताब लिखी है, उसमें बहुत बड़ा खजाना है। तो बहुत बड़ा दीन का एक खजाना था। मैंने बचपन में उनकी एक ही तकरीर सुनी है, तकरीबन 14-15 साल की उम्र, अभी तक मुझे सारी तकरीर याद है। एक दरिया हुआ करता था जो बिल्कुल ऐसे बह रहा हो कि बस उसके दूसरे किनारे का पता नहीं चलता। बहुत बड़े आलिम, उनके जवाबात से वो पादरी मुतमईन हुआ। तो बहरहाल फिर उस पादरी ने कहा कि मैं मुसलमान हूँगा, लेकिन इस शख्स के हाथ से वहां से चला और तुरंगज़ई आकर यहाँ उसने इस्लाम कबूल किया। तो उन 36 सालों में ये था। आप कहते हैं कि इस्लाम दीन फितरत के मुताबिक, उसने फितरत को बचपन समझ लिया था। हालांकि मैंने कहा फितरत सलीमा, अक्ल सलीमा, जिसको सब तस्लीम करें कि ये बात ठीक है, ये इंसानी ज़रूरियात, इंसानी हाजात, इंसानी फलाह व बहबूद के मुताबिक हैं, उसको फितरत सलीमा कहते हैं। तो उसने फितरत को पैदाइश समझ लिया था। तो मैंने कहा कि जब आपके नबी ने कहा कि और कुरान ने कहा कि इस्लाम फितरत के मुताबिक है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके तो दांत नहीं होते, तो लिहाजा ये दीन खिलाफ फितरत है, इसलिए कि आपका इस्लाम दीन फितरत है। और जब बच्चा पैदा हुआ बगैर दांतों के पैदा हुआ, तो फितरत में इब्तिदाई पैदाइश में दांत नहीं होते, लिहाजा ये इस्लाम जो है ये फितरत नहीं है, दीन फितरत नहीं है। अल्लामा अफगानी रहमतुल्लाह अलैह उसने ये कहा था कि दाढ़ी जो है, पादरी ने कहा था कि हम लोग दाढ़ी नहीं रखते, तुम लोग दाढ़ी रखते। तो दाढ़ी जो है पैदाइशी तौर पर ये बच्चे के मुंह पर नहीं होती, जब बच्चे पैदा होते उसकी दाढ़ी नहीं होती, लिहाजा ये दाढ़ी जो है ये फितरत के खिलाफ है। हम बड़े होते हैं तो हम दाढ़ी नहीं रखते, आप लोग दाढ़ी रखते हैं, ये तो फितरत के खिलाफ है, इसलिए कि बच्चा पैदा उसकी दाढ़ी नहीं होती। तो अल्लामा अफगानी ने फरमाया फिर ऐसा कर लो कि ये 32 दांत भी निकाल दो। इस वक्त तुम्हारे 32 दांत हैं, पैदाइश के वक्त तो तुम्हारे 32 दांत नहीं, लिहाजा ये दांत भी जो है अपने निकाल दो, इसलिए कि फितरत के मुखालिफ। तो मतलब ये है कि इस दीन को अल्लाह पाक ने इनायत फरमाया, इसके अंदर गलती का एहतिमाल नहीं हो सकता। गलती का एहतिमाल क्यों नहीं हो सकता? हमारे इल्म में गलती का एहतिमाल क्यों होता है? इसलिए कि हमें मुस्तकबिल के उलूम का पता नहीं, हमें चीज पसंद करते हैं और जो हम चाहते हैं कि हमें हासिल हो, लेकिन घंटे बाद 2 घंटे बाद क्या हालत होगी ये किसी को पता नहीं। मिसाल के तौर पर आपके घर के सामने एक बड़ी जबरदस्त कोठी बनी हुई है, एक मकान है, घर है, चौधरी साहब उसके अंदर रहते हैं, वडेरा साहब, खान साहब रहते हैं। आप कॉलेज बुक लिए हुए घर से निकले सुबह 8 बजे, देखा कि उनकी गाड़ी जो है वो भी निकल रही, बड़ी जबरदस्त गाड़ी है शाइनिंग, उसके अंदर जो है ना वो वडेरा साहब बैठा हुआ है, आगे पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, एक क्लास में कोप वाला बैठा हुआ है और जबरदस्त जो है 2011 मॉडल गाड़ी। अब आपके मुंह में पानी आया कि यार हम अभी किताबें लेके जा रहे हैं कॉलेजों में, इम्तिहान देंगे, पास होंगे, कहीं नौकरी लगेगी, पता नहीं हमें जिंदगी में ऐसा मौका आएगा कि नहीं कि हमें भी कार मिल जाए। ये देखो मजे कर रहा, इसके पास जो है ना इतनी इसकी तालीम भी नहीं, मजे कर रहा। क्या अच्छा होता कि इस कार के अंदर मैं बैठा होता, ये ना होता, इसकी जगह मैं होता। अब ये अपने कॉलेज चला गया, जहन में एक सवाल था, आगे चला गया, फिर जो है ये चौधरी साहब अपने काम के लिए निकले। 1 घंटे बाद इतला आई कि ये वो चौधरी साहब जो निकले थे
آگے جا کے موٹر وے پر ایک آئل ٹینکر سے جو ہے نا ٹکرا گئی گاڑی، اور جو ہے گاڑی بھی تباہ ہو گئی اور چودھری صاحب بھی اس میں مر گئے۔ تو یہ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ میں اس میں نہیں تھا۔ جو گھنٹہ پہلے جس نے کہا تھا کہ کاش اس میں ہوتا، اب کہہ رہے کہ شکر ہے میں اس میں نہیں تھا اور نہ میں اس کی طرح ہو جاتا۔ تو مطلب یہ کہ اس کو آئندہ حالات کا علم نہیں۔ اس دن میں بچوں کے ایک لطیفے پڑھ رہا تھا، بڑے پیارے پیارے نصیحت، تو اس میں لکھا تھا کہ میاں بیوی جو ہے وہ دونوں نوکری کرتے تھے، اور گھر سے جو ہے جب چلتی تو ریلوے گاڑی جو ہے اس میں بیٹھ کے کچھ سفر کر کے پھر وہاں ایک ہی اسٹاپ پہ اتر کر میاں جو ہے وہ ایک دفتر میں جاتی، بیوی ایک اسکول ٹیچر تھی ایک وہاں جاتی، تو یہ جو ہے نا جا رہے تھے وہاں پہ۔ تو جب صاحب جو ہے نا وہ آیا وہاں پر یہ اترے، 1 منٹ کے لیے گاڑی رکی تو وہاں پر اترے، تو جیسے یہ معمولی سے آگے بڑھے دوسری گاڑی آئی، اس سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ اب ٹکر جو ہے نا اس سے جب گاڑیوں کی ہوتی ہے تو خطرناک ہوتی ہے، کئی سارے لوگ اس میں مر گئے۔ تو جو خاوند تھا اس کے منہ سے نکلا کہ اچھا ہوا کہ اس میں ہم نہیں تھے، عورت کی زبان سے نکلا کہ کاش ہم اس میں ہوتے۔ پھر بچوں سے پوچھتے کہ ایک نے کہا کہ یار اچھا ہوا کہ ہم اس میں نہیں تھے، اس کا کیا مطلب؟ تو کہتے کہ تو مطلب ظاہر ہے کہ بھئی اگر ہم اس میں ہوتے تو ہم بھی جو ہے اس کے اندر ہلاک ہو جاتے۔ بیوی جو کہہ رہی کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم اس میں ہوتے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو بچے جواب دیتے ہیں۔ پھر آخری بچہ کہتا ہے کہ اس عورت کا مطلب یہ تھا کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم اس میں ہوتے، یعنی یہ گاڑی ہمارے رکنے کی وجہ سے یہ رک گئی، اس میں تاخیر آ گئی، اگر ہم اس میں ہوتے تو یہ گاڑی 1 منٹ کے لیے نہ رکتی اور یہ نکل جاتی، یہ حادثہ پیش نہ آتا، سارے لوگ بھی بچ جاتے، ہم بھی بچ جاتے۔ کہاں اس کی ذہن جو ہے یہ پہنچ گئی۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ دین فطرت اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، اللہ پاک نے اس کو اتارا۔ اللہ پاک کو آئندہ کے حالات کا بھی پتہ ہے، اللہ پاک کو تمام دنیا تمام کائنات کے حالات کا پتہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس نظام کو ایسا رکھا کہ انسان کو آگے کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا تقی امینی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی فوت ہوئے، ہندوستان میں بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ انسان جتنی بھی قوانین بناتا ہے وہ فار دی ٹائم بینگ کچھ عرصے کے لیے وہ ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک جو قانون بناتا ہے وہ فار ایور ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ ایک سوال ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی روزانہ میٹنگ اور جو ہے نا وہ بن رہے ہیں، ٹریفک قوانین بن رہے ہیں، اس کے قوانین بن رہے ہیں، اس کے قوانین، امیگریشن کے قوانین بن رہے ہیں، سال کے بعد پھر بدل رہے ہیں، نصاب بن گئے، یہ کتابیں چھپ گئی، 2 سال بعد پھر بدل گیا، نہیں وہ پرانا نصاب ہو گیا، اب نیا نصاب یہ۔ تو اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا نظام ہے کہ وہ بدلتے ہی نہیں۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنے قوانین بناتا ہے وہ اپنے سامنے جو اس کے حالات ہیں اس کو دیکھ کر بناتے ہیں، وہ حالات چونکہ بدلتے رہتے ہیں، ایک قسم کے حالات ہیں، اگلے دن جو ہے نا اگلے مہینے اگلے سال کچھ اور طرح کے حالات ہوں گے، لہذا قانون بھی بدل جاتا ہے۔ یہ گلی ہم نے بنائی 5 سال پہلے مثال کے طور پر، ہم نے اتنی بنائی، اب ہم نے اس وقت کے حالات کے مطابق بنائی، اب 10 سال کے بعد اس کے اوپر ٹرک بھی چلنا شروع ہو گئے، گاڑیاں تو کیا اب بھی چل رہی ہیں، تو اب جو ہے نا وہ ایسے حالات آئیں گے کہ پھر یہ ناکافی ہوگا۔ تو انسان جو قوانین بناتا ہے وہ اس وقت کے حالات کے مطابق، جبکہ اللہ پاک جو ہے وہ فطرت انسانی کے تحت قانون بناتا ہے۔ اللہ پاک کا جو قانون ہے وہ فطرت انسانی کے مطابق، دیکھیں انسان مال پسند کرتا ہے، ایک ایسا قانون ہے، ایک ایسی فطرت ہے کہ آج سے 1,00,000 سال پہلے بھی انسان مال کو پسند کرتا، آج بھی کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ اس قانون میں کوئی فرق آتا ہے؟ کوئی فرق نہیں آتا۔ انسان جو ہے اچھائی اپنے لیے پسند کرتا ہے، لاکھوں سال پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کرتا ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ انسان جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ مجھے کہیں جھوٹ دھوکا اس میں نہ آ جاؤں، پہلے بھی انسان ہی چاہتا تھا، اب بھی اور بعد میں بھی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کہ یہ فطرت انسانی کے تحت ہے۔ اللہ پاک نے اس فطرت کو سامنے رکھ کر اسلام بنایا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ پاک کا جو دین ہے اس کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، تمام زندگی میں، تمام حالات میں، قیامت تک کے حالات میں یہی دین کام کرتا رہے۔ تو اسلام کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کی بنی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بنایا، بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دین جو ہے یہ اللہ پاک نے اس کو تمام دنیا کے لیے بنایا، اور باقی جو مذاہب تھے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص وقت کے لیے بنائے۔ جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے، شیش علیہ السلام آ گئے، ادریس علیہ السلام آ گئے، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اسحاق اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، داؤد سلیمان علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا، ایک پیغمبر آتا
اس کے بعد دوسرا پیغمبر، تیسرا پیغمبر آتا. اب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کو ختم النبیین کہہ دیے، وہ سب سے آخری پیغمبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اس کو دین رکھا ہے. اس سے پہلے جتنی دین تھے وہ لوکل تھے، وہ اسی علاقے کے لیے تھے، وہ اسی قوموں کے لیے تھے، اسی زمانے کے لیے. پچھلے نبیوں کے ہم قصے پڑھتے ہیں. انا ارسلنا نوحا الی قومه، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. وإلی ثمود اخاهم صالحا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. وإلی عاد اخاهم ہودا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. وإلی مدین اخاهم شعیبا، قوم مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. تو ان کو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا، ان کو علاقوں کی طرف بھیجا گیا تھا، ان کو اسی وقت کے لیے بھیجا گیا تھا. اور جب ہمارے نبی کی باری آتی ہے، پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا وإلی مکہ اخاهم محمد، مکہ والوں کی طرف، یا وإلی العربیۃ اخاهم محمدا، عربی اقوام کی طرف ہم نے، بلکہ وہاں کیا ملے گا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیر، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کی طرف بھیجا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی طرف، اور فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام انسانیت پوری دنیا کی، سن لو، غور کرو کہ میں تم سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا. ایسے ایک واقعہ ہوا کہ یہ جو زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ میں، کیا مظفر آباد وغیرہ میں بڑی تباہی ہوئی تھی. رمضان میں صبح 3 رمضان کو صبح 9 بجے تقریباً آیا. یہاں پشاور میں پورے ملک میں اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے. تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایک ٹی وی ہے، خیبر ٹی وی، وہ پشتو چینل، انہوں نے مجھے بلایا، مجھے کہا کہ ہم ایک مباحثہ کرنا چاہتے ہیں ٹی وی پر کہ مذاہب کی روح سے یہ زلزلے کیوں آتے ہیں. تو میں نے کہا مذاہب سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ اسلام کی روح سے عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، یہ وہ. میں نے کہا کتنا ٹائم ہے؟ کہ جی 45 منٹ ٹائم ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ صرف اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں، کہلوانا چاہیں، تو اس کے لیے کم از کم 45 منٹ چاہیے. تو پھر عیسائیت کے لیے کہاں ٹائم ہے، یہودیت کے لیے کیا ٹائم ہے؟ یا تو اس کو قسطوار کر دیں اور روزانہ یا ہفتے میں کہ قسط پیش کریں. لیکن اگر آپ نے اس کے اوپر بحث کرنی ہے تو 45 منٹ میں تو صرف اسلام کا نقطہ نظر سامنے آ سکتا ہے. خیر پھر اس کے بعد بھی میں نے کہا یہودیت تو یہاں ہے نہیں، الحمدللہ پاکستان میں یہودیت نہیں ہے. کراچی میں کچھ نہ کچھ یہود ہیں، وہاں پر ان کی عبادتگاہ بھی ہے. جہاں پشاور میں سرکاری کاغذات میں 8 یہودی ہیں، وہ بھی لاپتہ افراد ہیں. سمجھ آئی؟ سامنے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بزدل بنایا ہوا ہے، یہود پوری دنیا کہ وہ بزدل قوم ہے، وہ سامنے نہیں آ سکتے، جہاد نہیں کر سکتے. ان کے مذہب میں بھی جہاد تھا. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، ان سے کہو چلو وہاں جہاد کے لیے، انت وربک فقاتلا، آپ جائیں، آپ کا رب لڑے، ہم تو ادھر بیٹھے رہیں گے. جہاد سے انکار کیا انہوں نے. تو یہود دنیا کی بزدل ترین قوم ہے، مالدار ترین قوم ہے، عقل مند ترین قوم ہے، اور جو ہے نا سب سے زیادہ ایجادات ان کی وجہ سے ہوئی ہیں، سب کچھ ان کی وجہ سے. پوری منصوبہ بندی دنیا میں یہ کرتے ہیں، خاص کر پیسے کے لحاظ سے. یہ جتنے سودی نظام ہیں، یہ جتنے انسانوں کو جکڑنے والے نظام ہیں، انسانوں کی تباہی کے نظام ہیں، یہ سارے یہود کی وجہ سے ہیں. اور جو ہے لیکن خود سامنے نہیں آ سکتے. یہ کس کو لاتے ہیں؟ یہ عیسائیوں کو لاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ بات کہا تھا کہ یہودی جو ہے نا وہ تو پاکستان میں الحمدللہ اتنے نہیں ہیں. پھر میں نے کہا کہ ہندو مت ہے، سکھ مت ہے، بدھ مت ہے، تو یہ آسمانی مذاہب نہیں ہے، تو انسان کے اپنے پیدا کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پہ بحث کر لیں گے کہ زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں. تو اس موضوع کے اوپر ہم اسلام اور عیسائیت کے تحت جو ہے ہم اس پر بحث کریں گے. پھر انہوں نے لاہور سے ایک بہت بڑا پادری منگوایا، مسلمانوں کی طرف سے مجھے منگوایا. پشاور یونیورسٹی والوں نے مشورہ دیا تھا کہ اس کو بلائیں. تو میں دل میں دعائیں دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف عیسائی ہے، دوسری طرف میں کمزور مسلمان ہوں، اتنا ہمارا علم بھی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ سوال کر دے اور ہمیں نہ آئے، ہمارا دین بدنام نہ ہو جائے. 2 نفل پڑھ کے میں گیا وہاں، تو وہ پادری صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ہاتھ ملایا، بات چیت شروع کی. تو جب بیٹھے ہیں وہ خیبر ٹی وی والے، انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پہلے بیٹھیں اور دوسری نمبر پہ یہ بیٹھیں گے. میں نے کہا نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. میں نے کہا عیسائیت پہلے مذہب ہے، اسلام سے پہلے آ چکا ہے، اسلام بعد میں آ چکا. پادری صاحب کو آگے بٹھائیں اور مجھے بعد میں بٹھائیں. تو وہ بڑا خوش ہوا کہ یار ہمیں 1 نمبر دی. ویسے یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ 1 نمبر پہ بیٹھنا مشکل بھی ہوتا ہے، سوال کیا جائے اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، پھر دوسرے کریں تو وہ کچھ نہ کچھ سوچ چکا ہوتا ہے. تو بہرحال پادری صاحب کو 1 نمبر پہ بٹھایا، مجھے دوسرے بٹھایا. سب سے پہلا جو سوال ہوا تو ٹی وی والے نے یہ سوال کیا کہ پادری صاحب آپ یہ بتائیں کہ پرانے زمانے میں
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا کرتے تھے تو وہ کسی خاص علاقے پہ آتے تھے، کسی خاص قوم پہ آتے تھے، کسی خاص وقت میں آتے تھے۔ اب جو ہے نا عذاب آتے ہیں تو یونیورسل آتے ہیں، پوری دنیا پہ آتے ہیں، مسلمانوں پہ آتے ہیں، عیسائیوں پہ آتے ہیں، کافروں پہ آتے ہیں، امریکہ میں آتے ہیں، پاکستان میں، ہر جگہ پہ آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس عموم کی کیا وجہ ہے کہ عام طور پر یہ چیز ہونے لگی ہے؟ بس اللہ پاک نے پادری صاحب کو بند کر دیا، انہوں نے کہا جی پہلے مولانا صاحب، تو اب مولانا صاحب بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ جواب دے سکیں۔ اچانک ایک سوال تھا نا، تو ہمارے ایک دوست ہیں علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب، بہت بڑے اسکالر ہیں لندن میں، اور وہ عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ مناظرے کرتے رہتے ہیں۔ تو ان سے میں نے سنا تھا کہ جب کوئی سوال تمہارے اوپر کیا جائے اور تم سوال کا جواب نہ آئے تو تم اس سے کہو کہ یار یہ اپنا سوال دوبارہ دوہرا دے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس دوران اللہ پاک سے مانگو تمہارے ذہن میں کچھ آ جائے۔ تو میں نے کہا کہ جی آپ ذرا اپنے سوال دوبارہ دہرائیں تاکہ ناظرین بھی اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ اس دوران میں اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوا، اللہ پاک نے بڑا زبردست جواب میرے ذہن میں ڈالا۔ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں پیغمبر حضرات جو تشریف لاتے تھے وہ کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص علاقے کی طرف، کسی خاص زمانے کی طرف تشریف لاتے تھے۔ جب وہ لوگ انکار کرتے تھے تو اللہ پاک اس خاص قوم، خاص علاقے، خاص وقت والوں پر عذاب بھیج دیتے تھے، باقی کو چھوڑتے تھے کیونکہ ان کا نبی نہیں ہوتا۔ آج کل جو نبی ہے وہ یونیورسل پرافٹ ہے، وہ پورے دنیا کا جو ہے پیغمبر ہے، اور یونیورسل پرافٹ جو ہے نا وہ تمام انسانوں کے لیے۔ تو وہ پادری صاحب بڑا غصہ ہوا۔ میں نے کہا کیونکہ یونیورسل پرافٹ عالمی نبی، اس کی جو ہے نا فرمانی ہو رہی تو پوری دنیا میں عذاب آ رہے ہر کسی کے اوپر۔ وہ پادری صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ جی آپ اپنے نبی کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی میں نہیں کرنا چاہتا، بلکہ آپ کے سامنے انجیل ہے، میرے سامنے قرآن ہے۔ انجیل ایسی کتاب ہے جو میں نے پڑھی ہوئی، 4 انجیلیں، چاروں انجیلیں میں نے پڑھی۔ انجیل میں کہیں بھی دعویٰ نہیں ہے کہ عیسی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ انجیل میں یہ ہے میں یہود کی بکھری ہوئی بھیڑوں کو سنبھالنے آیا ہوں۔ بھیڑ سمجھتے ہیں نا، گڑھے، وہ بکھری ہوئی ہیں، منتشر ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کو ایک راستے پہ لانے کے لیے جو ہے میں آیا ہوں۔ تو آپ کے نبی تو صرف یہود کو جو ہے وہ راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم 2 حکم لگا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ عیسائیت بذات خود کوئی دین ہی نہیں ہے، اسی تو وہ یہود کی اصلاح کے لیے آئے ہیں نا۔ جو یہود کی اصلاح کے لیے آئے تو وہ یہودی دین ہے، وہ تو کوئی مستقل دین ہی نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خود ہی انہوں نے اعتراف کیا کہ میں چونکہ یہود کے لیے آیا ہوں تو وہ یونیورسل پرافٹ نہیں ہے، وہ عالمی پیغمبر نہیں ہے، بلکہ ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی دعوت دے، ہندوؤں کو عیسائی بنانے، اس لیے کہ وہ دین جو ہے صرف یہودیوں کے بارے میں آیا۔ آپ اپنی دین کی تبلیغ باہر کسی کو نہیں کر سکتے، آپ کی انجیل کی روح سے۔ باقی ہمارا دین ہے، آئے دیکھیں ہمارے قرآن میں ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ میں کہا اگر آپ انسان ہیں تو آپ کی طرف بھی ہمارے پیغمبر آئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا دین نہیں ہے، یہ انسانوں کا دین ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ پاک کا وہ نظام ہے جس پر تمام انسانوں کی فطرت کی بنیاد رکھی گئی، مسلمانوں کی نہیں رکھی گئی۔ اس لیے قرآن پاک تیسری پوری یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس، یا انسانیت سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وہ احکام ہیں جو کہ اسلام کے اندر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے جو ایمان لا چکے ہو تم نماز پڑھا کرو، آتوا الزکوٰۃ تم زکوٰۃ دیا کرو، تم حج کیا کرو۔ وہ احکام ہیں آمنو کے تحت جو کہ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ باقی ساری باتیں، عام باتیں جو ہیں وہ کس لیے ہیں؟ وہ یا ایھا الناس کے تحت، اے تمام انسانیت۔ تو اسلام کی ایک خوبی یہ ہے باقی مذاہب والوں کے مقابلے میں کہ باقی مذاہب جو ہے وہ فار دی ٹائم بینگ اس وقت کے لیے، ان پیغمبروں کے لیے، ان علاقوں کے لیے آئے تھے، اور یہ دین یونیورسل ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے ایک خوبی اس کے اندر یہ رکھی۔ تیسری خوبی اس دین کے اندر یہ ہے کہ یہ دین قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ پرانے جتنے مذاہب تھے وہ ٹیمپریری تھے، وہ اس وقت کے لیے تھے، اور وہ وقت گزرنے کے بعد وہ مذاہب سارے مٹ گئے۔ اللہ پاک نے ان دینوں کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں لیا تھا، وہ دین سارے مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ تورات شریف جو ہے یہ اس وقت 5 کتابیں ہیں، 5 کتابوں کی مجموعہ کو تورات کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ یہ کتاب جو ہے کئی بار 9 10 11 بار یہ پوری کتاب تباہ ہوئی ہے، صفحہ ہستی سے اور صفحہ دنیا سے مٹ چکی ہے، اور پھر سال بعد، 10 سال بعد، 50 سال بعد، 100 200 سال بعد یہ وجود میں آئی ہے۔ کیا کہتے تھے بچے؟ میں نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ ہمارا دادا جو ہے یوں پڑھا کرتا تھا، تورات کی تلاوت کرتا تھا اور پھر جنہوں دوسروں کو لکھ پاتا تھا۔ اب ایک بچہ اپنے دادا کی بات یاد دلائے، وہ پھر اپنے دادا کی بات یاد دلائے،
اور وہ زمانہ جب کہ لکھنا پڑھنا بھی نہ ہو، زبانی بات ہو، کہ میرے خیال میں اس طرح تلاوت تھی، وہ کوئی کتاب ہوگی جب اس کو مرتب کیا جائے۔ اس تورات کو کئی دفعہ 10 11 12 دفعہ جو ہے یہ تباہ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ جو فلسطین میں بادشاہ تھا بہت بڑا ظالم، تو بخت نصر نے یہود کو نکالا، اور 100 سال بعد جو ہے پھر ان کو وہاں داخل، ان سب کو نکالا۔ ان کے ایک پیغمبر تھا حضرت عزیر علیہ السلام، جب ان کو نکالا، وہ بخت نصر جو ہے وہ بت پرست تھا، مشرک تھا، تو ان کو نکالا تو ان کے پیغمبر عزیر علیہ السلام کو بھی ساتھ نکالا۔ اور جب یہ جا رہے تھے، قافلے جا رہے تھے، عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ میں جو ہے دودھ تھا، اور اپنے گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے جا رہے تھے، اور جو ہے ایک بستی سامنے آئی کہ وہ بستی ساری کی ساری جو ہے نا وہ گر چکی تھی، اس کے لوگ جو ہے نا سارے مر چکے تھے، ان کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ تو عزیر علیہ السلام پیغمبر کے دل میں آیا کہ انا یحیی اللہ هذه القرية، یعنی یہ بستی والوں کو اللہ پاک جو دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے؟ کیف یحیی اللہ پاک اس کو زندہ کیسے کریں گے؟ یہ بستی جو ہے گر چکی ہے، وہی خاویۃ علی عروشها، وہ اپنی چھتوں کے اوپر اس کی دیواریں گر چکی تھی۔ یعنی ایک مکان ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کی چھت گر جاتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی ایک دیوار اس کے اوپر گر جاتی ہے، پھر دوسری دیوار، پھر تیسری، تو چھتوں کے اوپر ان کی دیواریں گر چکی تھی۔ اتنا لمبا عرصہ گزر، اللہ پاک نے فرمایا کہ تجھے یقین نہیں کہ ان کو میں اٹھاؤں گا، تو پیغمبر ہے؟ نے کہا کہ مجھے یقین ہے، لیکن بس ذہن میں ایک ہے کہ اپنی آنکھوں دیکھا حال نہیں ہے، تو مجھے ذرا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو صلاح کیا دیا، ان کی روح قبض کر لی، اور یہ گدھا جو ہے اس کو بھی مار ڈال دیا، دودھ جو ہے وہاں پڑا ہوا تھا۔ 100 سال بعد اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو اٹھایا، اس سے پوچھا کم لبثتا، کتنے عرصہ تو اس حال پہ رہا؟ تو کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میں یہ جب اس کو موت آ رہی تھی تو سورج جو ہے نا وہ مغرب کی طرف تھا، اور جب یہ واقعہ ہوا تو سورج اس کے سر کے اوپر آ چکا تھا۔ تو اس نے خیال کیا کہ میرے خیال میں یا تو یہ سورج جو ہے میرے سر کے اوپر آنے تک آدھا دن ہے، یا اگر زیادہ گزرے تو ایک دفعہ دن گزر گیا وہ دوسرے دن میں میرے سر کے اوپر یا آدھا دن ہے یا پورا دن۔ تو انہوں نے کہا کہ لبثت یوما او بعض یوم، یا تو میں دن کا کچھ حصہ یا پورا دن جو اس حال میں رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، تو 100 سال تک اس حالت میں رہا ہے، 100 سال تک۔ انظر الی طعامک وشرابک لم يتسنى، تمہارے پاس کھانے پینے کی جو چیزیں تھی ہم نے ان کو محفوظ رکھا۔ دودھ کو آپ کتنا محفوظ رکھیں گے؟ 2 دن سے تو زیادہ نہیں، فریجوں کا زمانہ ہے، ہفتے سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ پاک نے کچے دودھ کو 100 سال تک برقرار رکھا۔ اللہ پاک اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ اور وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وہ گدھا جو ہے وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، اس کی جو ہے نا وہ ہڈیاں پسلیاں، اس کے بال اڑ گئے۔ اللہ پاک نے جو ہے نا اس گدھے سے کہا کہ اٹھ، کھڑا ہوا، پہلے ہلا، پھر اس کی ہڈیاں جوڑ گئی آپس میں، پھر اس کے گوشت چڑھ گئے، اس کے اوپر جو ہے کھال وہ سیدھے کھڑا ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھو اس طرح میں لوگوں کو زندہ کروں۔ اور پھر اس سے کہا کہ جا تو واپس، فلسطین کی حالت بدل چکی ہیں۔ 100 سال کے بعد جب یہ گیا، بخت نصر بادشاہ وہ مر گیا تھا، اور یہود جو ہے نا دوبارہ آ گئے تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو عزیر علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ تورات کے حافظ تھا۔ اور آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں کہ جو جتنی آسمانی کتابیں، تورات، انجیل اور یہ دوسرے، کوئی بھی ان کا حافظ نہیں ہے۔ کیوں حافظ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کی بنیادی لینگویج، ان کی اصلی زبان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تورات جو ہے وہ عبرانی میں ہے، ہیبریو جسے کہتے ہیں۔ ہیبریو زبان مٹ چکی ہے دنیا سے، اس وقت جو لکھا کرتے تھے وہ ختم ہو گئی۔ اب یہود نے جا کر اسرائیل میں ہیبریو یونیورسٹی قائم کی ہے، اور انہوں نے اپنا ایک خط بنایا ہوا ہے، اور اس کی کی بورڈ پہ آ چکے ہیں، وہ ہیبریو عبرانی زبان لکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہیبریو اور وہ عبرانی زبان، ان میں زمین آسمان کا فرق۔ جب وہ خط بھی کہیں زمین سے نکلتے پھر یہ نہیں سمجھ پاتے۔ اور ایک عیسی علیہ السلام کی زبان تھی سریانی، جس میں انجیل جو ہے نازل ہوا، تو وہ زبانی بھی ختم ہو چکی ہے۔ انجیل اب آپ کو دنیا میں سریانی میں نہیں ملے گا، اگر یہ کتاب آپ کو ملے تو سمجھ نہیں آتی کیا چیز ہے۔ تورات آپ کو عبرانی زبان میں نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اصل خط میں ہے اور عربی میں ہے، عربی بھی زندہ ہے، اور وہ قرآن بھی زندہ ہے، اس کے اندر کوئی لفظی کمی زیادتی پیشی یہ بھی نہیں ہوئی۔ ایک انگریز ہے، ہندوستان میں آئے، انہیں قرآن پاک کے ترجمہ کیے، تو اس نے لکھا ہے کہ اسلام کا دشمن، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ثابت کروں کہ قرآن پاک میں کچھ تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن تمام زور لگانے کے باوجود میں ثابت نہ کر سکا کہ قرآن پاک میں ایک لفظ کی کمی بیشی ہوئی ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ دین یہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن جو ہے
یہ بدلے گا نہیں۔ انگریزوں نے آ کر یہاں پر کوششیں کی ہیں، قرآن پاک کو ضبط کیا، پریسوں کے اوپر پابندی لگائی کہ قرآن نہ چھپے، یہ ختم ہو جائے، اور پھر مسجدوں سے مدرسوں سے اٹھانے لگی۔ کہتے کہ ایک رات انگریز افسروں نے چھاپا مارا ایک مدرسے پر، اور دینی مدرسے والے پتہ آپ، یہ 3 بیچارے لڑکے ہوتے مسجد میں سو رہے تھے، ایک نبینا حافظ جی سو رہا تھا، اس کو پتہ چلا تو اٹھ گیا، انہوں نے کہا کہ وہ فلانو کون آئے ہو، ادھر آؤ، تم میرے پاس بیٹھو۔ انگریز افسروں کو بلایا، نے کہا تم یہ قرآن پاک جو ورقوں میں لکھے تم لے جا رہے ہو، یہ بچے جو میرے ارد گرد سو رہے ہیں ان کے سینوں میں قرآن پاک ہے، یہ کون لے جائے گا؟ اٹھو بچو، ان کو بٹھایا، پڑھ تو 14 پارہ، پڑھ تو 15واں پارہ، پڑھ تو 8واں پارہ، پڑھ تو 10واں پارہ، فرفر پڑھنے لگی۔ انہوں نے کہا ان سے کون نکالے گا؟ اس قرآن کو مٹاؤ گے جو لکھا ہوا ہے، 100 سال بعد جو ہے سینوں سے ہم دوبارہ رکھ لیں گے۔ اس انگریز نے جا کے رپورٹ دی کہ دنیا سے قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس بیکار اور فضول محنت کو چھوڑ دو۔ تو یہ دین اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے بھیجا ہے، قیامت تک انشاءاللہ یہ دین رہے گا۔ یہ انگریز، یہ یہود، یہ اسلام کے دشمن کوشش کر رہے ہیں کہ دین مٹ جائے، مسلمان مٹ جائیں، انشاءاللہ نہ یہ دین مٹے گا نہ مسلمان مٹے گا۔ اللہ پاک قیامت تک اس دین کو قائم و دائم رکھیں گے۔ اللہ پاک اس میں ہمارا بھی